اسلام آباد اب محفوظ کیوں نہیں؟ 5 جولائی 2026 صبح 11:21 اسلام آباد کی 9th ایونیو شاہین چوک پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق ایک خاتون کو مبینہ طور پر زبردستی لے جانے کی کوشش سے بچانے کے لیے اپنی گاڑی روکتے ہیں اور دن دہاڑے وفاقی دارالحکومت کے قلب میں انہیں گولی مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ملزم سعد عباسی کو سیف سٹی اور نجی کیمروں کی مدد سے 9 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مگر یہ صرف ایک واقعہ نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا اسلام آباد جو کبھی پاکستان کا محفوظ ترین شہر کہلاتا تھا واقعی غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیوں؟ آج پین ڈیکوڈڈ میں ہم یہی سوال مصدقہ حقائق، سرکاری اعداد و شمار اور دستیاب رپورٹس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام آباد کئی دہائیوں تک پاکستان کا محفوظ ترین بڑا شہر سمجھا جاتا رہا۔ یہ سفارتکاروں، غیر ملکی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں کا مرکز رہا اور عالمی سیفٹی انڈیکس میں بھی کئی بڑے شہروں سے بہتر درجہ حاصل کرتا رہا۔ لیکن اب صورتحال بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی عالمی سیفٹی رینکنگ میں کمی آئی ہے۔ صرف 2025 کے ابتدائی مہینوں میں شہریوں سے روزانہ اوسطاً 1 کروڑ روپے سے زائد کی نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹی چرائی گئی، جبکہ اس سے پہلے والے سال میں ہزاروں وارداتوں کے دوران اربوں روپے مالیت کا نقصان رپورٹ ہوا۔ نومبر 2025 اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکہ، 12 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ پھر فروری 2026 ترلائی کلاں کی مسجد میں خودکش حملہ، اور پھر 5 جولائی 2026 گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت۔ ان واقعات نے ایک بار پھر وہی سوال اٹھایا، کیا اسلام آباد واقعی محفوظ ہے؟ اسلام آباد پولیس کے مطابق 2025 میں جرائم میں کمی آئی، ہزاروں ملزمان گرفتار ہوئے اور سینکڑوں جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ کرائم اوورال کرائم جو ہے جو اسلام آباد میں ہے، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم ہے، چاہے وہ ہاؤس رابری ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل تھیفٹ ہے، اس میں بہت ایک ڈکریز ہوئی ہے، اس میں بہت ڈپ آیا ہے۔ اور یہ جو ڈپ ہے، اس کا جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے، یہ کوئی رجسٹریشن آف FIR سے میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ میں 15 کال کو ہم نے سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ لیکن ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اسی عرصے میں پولیس کو 71,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، جبکہ صرف 25,000 کے قریب مقدمات درج ہوئے۔ تو سوال یہ ہے، اگر جرائم کم ہو رہے ہیں تو اتنی شکایات کیوں؟ اور اگر ہر شکایت مقدمہ نہیں بنتی تو اصل تصویر سامنے کیسے آئے گی؟ اسلام آباد میں پولیس ناکے چیکنگ اور سیف سٹی کیمرے موجود ہیں، لیکن اگر اتنی نگرانی ہے تو اسٹریٹ کرائم اور دن دہاڑے قتل جیسے واقعات کیوں نہیں رک رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مئی 2025 تک سیف سٹی کی مؤثر نگرانی شہر کے صرف تقریباً 35% حصے تک محدود تھی، بعد میں اس کی توسیع کا اعلان کیا گیا۔ اسی نظام نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قاتل کی فوری گرفتاری میں مدد دی۔ مگر سوال اب بھی باقی ہے، اگر ٹیکنالوجی جرم کے بعد ملزم تک پہنچ سکتی ہے تو جرم ہونے سے پہلے شہریوں کو محفوظ کیوں نہیں بنا پا رہی؟ اسلام آباد براہ راست وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، اس لیے امن و امان کی ذمہ داری صرف اسلام آباد پولیس نہیں بلکہ وفاقی حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح اسلام آباد کے منتخب نمائندے انجم عقیل خان، طارق فضل چودھری اور راجہ خرم شہزاد نواز بھی عوام کے سامنے جواب دہ ہیں کہ انہوں نے دارالحکومت کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے۔ جمہوریت صرف ووٹ لینے کا نام نہیں بلکہ عوام کو جواب دینے کا نام بھی ہے۔ اسلام آباد صرف پاکستان کا دارالحکومت نہیں، یہ پاکستان کا چہرہ ہے، اور جب دارالحکومت کے شہری خود کو محفوظ محسوس نہ کرے تو سوال صرف جرم کا نہیں رہتا، سوال حکمرانی، جوابدہی اور عوامی اعتماد کا بن جاتا ہے۔